یار ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ ہاں پوچھو، میں سن رہی ہوں۔ وہ ہاتھوں میں چھری پکڑے سبزی کو بے رحمی سے کاٹے جا رہی تھی جب شاہ نور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ مطلب کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ اور یکدم اس کے ہاتھ چھری چلاتے ہوئے رک گئے۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ بامشکل خود پر قابو کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے شاہ نور کو دیکھنے لگی۔ ہر انسان کو زندگی میں ایک بار محبت ضرور ہوتی ہے، مگر محبت نصیب سے ملتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جسے ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا، یہ تو بس ہو جاتی ہے، کبھی کسی فقیر کو شہزادی سے، کبھی معمولی لڑکی کو شہزادے سے۔ محبت صورت، پیسے، حیثیت کچھ بھی نہیں دیکھتی، وہ تو ایک خالص جذبہ ہوتا ہے جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کو پیسہ دیکھ کے محبت ہوتی ہے، کسی کو چہرے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو حیثیت سے محبت ہوتی ہے، کسی کو طاقت سے محبت ہوتی ہے، مگر یہ محبت نہیں ہوتی، یہ تو بس انسان چیزوں سے متاثر ہو کر اسے محبت کا نام دے دیتا ہے۔ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس نے اس انداز میں سمجھایا تھا کہ شاہ نور بس اسے سنتی رہ گئی، وہ بھی کسی کھوئے ہوئے مسافر کی طرح اسے بتائے جا رہی تھی اور وہ توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ اس کی یہ بات کوئی تیسرا وجود بھی سن رہا تھا جو اس سے اچھا خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ جس طرح سے ان کی باتیں ہیں، لگتا ہے بہت قریب سے محبت کو محسوس کیا ہے۔ احتشام اس کی بات سن کے یہی اندازہ لگا چکا تھا، شاید ہی ایک حد تک وہ سچ بھی کہہ رہا تھا، اور پھر ہلکا سا مسکرایا، اور پھر آگے کا سوچ چکا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ بہن ذرا بات تو سنیں، آپ کو پتہ ہے نا میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، اور میں تو ویسے بھی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اب اتنے وقت سے یہ لڑکی آپ کے گھر پہ ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، پیاری ہے، کیوں نہ آپ میرے بیٹے کے بارے میں سوچیں؟ کیونکہ بیا تو ان کے گھر پہ ایک مہمان تھی اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اسے ایک دن چلے جانا ہے، روز کوئی نہ کوئی باتوں ہی باتوں میں اپنے کسی بیٹے، بھانجے، بھتیجے کا رشتہ لے کے یہاں پر ان کے گھر پہ مسلط ہو جاتی تھی۔ اب تو وہ ان عورتوں کو کیا سمجھاتی اور کیا بتاتی کہ ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے انہیں ٹال دیتی تھی، مگر یہ عورتیں باز آنے والی تھوڑی تھیں، روز اپنے بچوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے ان کے سامنے پیش ہو جاتی اور وہ بس انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ آج بھی دو عورتیں اسی مقصد کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ شاہ نور بس مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا بہانہ بنائے گی۔ ابھی شاہ نور کی ماں سوچ ہی رہی تھی کہ انہیں کیا جواب دینا چاہیے جب داخلی دروازے سے احتشام آفندی داخل ہوا۔ چہرے پر سنجیدگی اور روب میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر احتشام کے ماتھے پر بل پڑے، وہ بھی شاہ نور کی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے آپ نے انہیں بتایا نہیں ہے؟ احتشام نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ نور کی ماں سے سوال کیا، اور شاہ نور کی ماں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کیا بتانا ہے۔ شاہ نور کو بھی بہت تجسس ہو رہا تھا، وہ بھی ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اور اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ یہیں کہ بیا بچپن سے میرے نام پر منسوب ہے، یعنی وہ میری بچپن کی منگیتر ہے، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر میری منگیتر کا رشتہ مانگنے آ جائے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کام میں مصروف تھا، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ بچپن سے محبت کرتا ہوں، چھوڑ توڑی سکتا ہوں، اس لیے واضح طور پہ آپ سب کو بتا دیجئے کہ وہ میری ہے، کوئی بھی اپنے کسی بھی نکمے بیٹے کا رشتہ لے کر یہاں پہ نہ آیا کرے۔ وہ سنجیدہ ہو کر سب کو دیکھ کر بول رہا تھا، اور وہاں پہ موجود سب لوگ حیران تھے۔ اس کی یہ بات سن کے وہاں پہ موجود عورتیں تھوڑی سی شرمندہ ہو گئیں اور پھر معذرت کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنے اس عمل کی وضاحت کی، اور یہ کہہ کر کہ اگر یہ نہ کہتا تو کوئی نہ کوئی اپنے نکمے نکھٹو بیٹے کا رشتہ لے کر یہاں پر آ جاتی، اور اس لیے میں نے کہا ہے تاکہ اب انہیں اندازہ ہو جائے اور یہاں پر کوئی لڑکی موجود نہیں ہے۔ امید ہے اب آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی
یہ کہہ کر وہ مزید وہاں پہ نہیں رکا کیونکہ اسے تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے اچانک سے یہ بات کر دی تھی۔ اس کے جاتے ہی شاہ نور اور اس کی ماں کھل کے مسکرائی تھیں، جبکہ بیا کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر احتشام کا یہ لہجہ اسے اچھا لگ رہا تھا، مگر ابھی وہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور پیچھے وہ ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ دیکھا امی، میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کچھ نہ کچھ تو ہے، شاہ نور نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔ اللہ زبان مبارک کرے تمہاری، اگر جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہے تو بہت اچھا ہے۔ میں تو بس انتظار کر رہی ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب میرے احتشام کی زندگی میں کوئی رنگ بھرنے والی آ جائے گی اور اس کے لہجے میں محبت کے اور ان کے لہجے میں احتشام کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ انشاءاللہ امی بہت جلد آ جائے گی، بلکہ سمجھ جائیں آ گئی ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی انشاءاللہ کہہ کر اپنے قدم کچن کی طرف بڑھا دیے تھے۔ حیدر، تم اتنا گر سکتے ہو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم اچھے سے جانتے تھے وہ لڑکی تمہارے ساتھ کتنی مخلص تھی، پھر تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ غزان نے حیدر کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور اس پر گرا رہا تھا اور وہ صوفے پر ٹانگ رکھا مزے سے چائے سے انصاف کر رہا تھا۔ اس اچانک حملے پر وہ حیران ہو کر غزان کو دیکھ رہا تھا۔ شور سن کر ان کے ماں باپ بھی باہر آ چکے تھے، مگر جب غزان کا ہاتھ اپنے بیٹے کے گریبان پر دیکھا تو وہ دونوں آگے بڑھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگ گئے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ حیدر نے غصے سے اسے دور جھٹکا تو وہ بھی ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ فرقان جیلانی اور نسرین جیلانی اگر بیچ میں نہ آتے تو کچھ یقین نہیں تھا کہ غزان حیدر کی جان لے لیتا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، زرقان جیلانی نے غصے سے کہا تو وہ حیدر کو چھوڑ کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں نے فبیہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو بہت محبت جاگ رہی تھی نا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹیوں کی طرح انہیں رکھیں گے، بہو کی طرح نہیں، ہمیشہ بیٹی بنا کے لائیں گے، وہ نسرین بیگم کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا تھا۔ اور آپ نے ہی کہا تھا نا فبیہ بالکل آپ کے معیار کے مطابق ہے، آپ کی بہو بننے کے لائق ہے، آپ جیسی بہو چاہتے تھے وہ بالکل ویسی تھی، آپ تو خوش تھے نا، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ اب وہ زرقان جیلانی کی طرف متوجہ تھا۔ اور تم نے تو بڑے وعدے کیے تھے نا اس سے محبت کے، پھر تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ میں جب واپس آیا تو تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ ہاں، کہ وہ مر چکی ہے، خودکشی کر لی ہے اس نے۔ میں تم سے کئی بار پوچھا تھا، میں نے خود بھی پتہ لگایا، مگر ہر جگہ سے یہی پتہ چلا کہ وہ خودکشی کر چکی ہے، کیونکہ یہ بات تم نے پھیلا دی تھی۔ ایسا ہی ہے نا حیدر جیلانی؟ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر نہ حیدر کے چہرے پر کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی افسوس۔ وہ ڈھیٹ بنتے ہوئے گریبان اوپر کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ لڑکی تو کسی لڑکے کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی، تم نے خود اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، خود اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ بتاؤ مجھے، تم نے کیا ہے نا؟ وہ غصے سے گرا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ اسے آج ہی اس کی وفادار آدمی نے ایک خبر دی تھی کہ فبیہ زندہ تھی، بلکہ نہ صرف وہ زندہ تھی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ اتنے سالوں تک جیل میں ہی تھی، مگر اس بات کی خبر کانوں کان کسی کو نہیں پڑی تھی۔ ہر جگہ فبیہ اور حیدر کی شادی کے بات پھیل چکی تھی۔ حیدر اور اس کے گھر والوں نے اپنا نام نہاد عزت بچانے کی خاطر یہ بات پھیلا دی تھی کہ وہ مر چکی ہے، اور سب لوگوں نے اس بات پہ یقین بھی کر لیا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ہاں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ جب اتنے سالوں میں کسی کو فرق نہیں پڑا تو تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی اس پر دل ہار چکے تھے اور اسے ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ ایک زوردار مکہ غزان نے اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو اگر مجھے کوئی چیز پسند آ جائے تو مجھے اسے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے اس لیے فرق پڑ رہا ہے کیونکہ وہ لڑکی دل کی صاف تھی۔
جسے آپ لوگوں نے زندہ لاش بنا دیا۔ اب وہ کہاں ہے مجھے بتا دو، باقی کے حساب میں تم سے بعد میں لوں گا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا حیدر اور اس کے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا اور پھر غزان کو دیکھتے ہوئے بڑے مطمئن انداز میں بولا، میں نے اسے مرنے کے لیے موت کے منہ میں بھیجا تھا، ابھی تک تو وہ مر بھی گئی ہوگی۔ یہاں تو سمندر میں مچھلیوں کا کھانا بن چکی ہوگی، آئی سمجھ تمہیں؟ اور جس کی فکر میں تم یہاں پر پاگل ہو رہے ہو، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی ہے۔ وہ پرانی فبیہ نہیں رہی بلکہ ایول بیوٹی بن چکی ہے۔ مافیا کی دنیا کی سب سے بڑے ڈان بلیک مانسٹر سے ہاتھ ملا کر اس نے اور اس کے ساتھ مل کر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جس کی فکر میں تم ہلکان ہو رہے ہو، اس نے خود اپنے گھر والوں کو مروایا ہے۔ اس نے خود آگ لگوائی تھی۔ اس نے میرے دوست بلکہ میرے بھائیوں سے بڑھ کر دوست کو بھی مار ڈالا۔ آئی سمجھ؟ یہ سب کچھ اس نے کیا تھا اور وہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سارا الزام ہمدان پر ڈال رہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کیونکہ شادی سے ایک دن پہلے مجھے اس کی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں ایسی گھٹیا اور نیچ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے ٹھکرا جانے کا غصہ میرے دوست پر نکالے گی، بلکہ وہ تو اتنی نفسیاتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تم اس کے لیے میرے گریبان تک پہنچ چکے ہو۔ اگر اتنی ہی وفادار ہے نا تو جا کے اس کو بولو حقیقت پتہ کرے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ فبیہ سچی ہے یا پھر حیدر جیلانی۔ وہ غصے سے غزان کو کہہ رہا تھا، پتہ تو میں سب کچھ کروا لوں گا، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بھی تمہاری غلطی نکلی تو خدا کی قسم تمہیں اس عالی شان محل سے سڑک پر لے آؤں گا۔ باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والا میں نہیں ہوں۔ جو بنایا ہے اپنے نام پر بنایا ہے، اس لیے اپنے انجام سوچو۔ تمہارے اچھے دن ختم ہوئے، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ غزان جیلانی کیا کر سکتا ہے۔ تم نے میرے اچھا روپ دیکھا ہے، اب تم میرا برا روپ بھی دیکھو گے۔ اور آپ دونوں سن لیجئے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے سب کو تنبیہ کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ تینوں اپنی جگہ پر ساکت تھے۔ زرکان جیلانی اچھے سے جانتا تھا کہ جیسا وہ کہہ رہا ہے وہ ویسا کر کے دکھا سکتا ہے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، ہاں اس کے خاندان ضرور ایک تھا، مگر وہ ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ اب ان دونوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے اس گھٹیا لڑکی کی حقیقت پتہ چلے گی تو خود معافی مانگنے کے لیے میرے سامنے آئے گا۔ آپ لوگ مطمئن رہیں۔ حیدر نے اپنے ماں باپ کو پریشان چہرہ دیکھا تو انہیں اسے مطمئن کرنے لگا۔ حیدر، کیا سچ میں ہم نے کسی مظلوم لڑکی کے ساتھ غلط تو نہیں کر دیا؟ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل کو سکون نہیں ملتا۔ راتوں کو بے چینی سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ غلط کر دیا ہے۔ حیدر، اگر کچھ بھی ایسا ہے تو تم ہم سے چھپا رہے ہو تو ہمیں بتا دو، تاکہ بے چینی اور بے سکونی تو دور ہو۔ نسرین جیلانی نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے نہایت آجزانہ انداز میں کہا تھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے مطمئن انداز میں بولا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، وہ ان سب کے قابل تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بیٹھ گیا تھا اور پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں جو یہ کہہ رہا ہے بالکل ویسا ہی ہو، کیونکہ اگر ویسا نہیں ہوا تو زرکان، ہم نے ایک پورے خاندان کو برباد کر دیا ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے تھے، وہ جو سوچ رہے تھے سب کچھ ایسا ہی ہو، مگر شاید قسمت میں ان لوگوں کو حقیقت دکھانی تھی۔ جس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں حیران ہونے والے تھے۔ اپنے سامان پیک کر لو، ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ احتشام کی یہ بات سن کے وہاں پر موجود تینوں عورتیں پریشان ہو گئی تھیں۔ لیکن احتشام پاکستان کیوں؟ انہوں نے فکرمندی سے پوچھا تو وہ بھی انہیں مطمئن کرنے والے انداز میں بس اتنا ہی بولا تھا کہ اس کی نوکری پاکستان میں لگ گئی ہے، ایک مشن کے سلسلے میں اسے وہاں پر بھیجا جا رہا ہے، اور وہ ان تینوں کو یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے ان تینوں کو بھی لے جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے وہ ماں بیٹیاں مطمئن ہو گئیں اور خوش بھی تھیں۔ انہیں پاکستان جانے کا موقع مل رہا تھا، مگر بیا کے چہرے پر پریشانی کے بادل آ گئے تھے۔
پتہ نہیں کیوں مگر اسے احتشام کی یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ اچانک پاکستان جانے کی بات کر رہا تھا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیا تھا پاکستان میں کہ اسے جلدی تھی؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جلدی سے اپنا سامان پیک کر لو، مگر ابھی وہ کوئی سوال کر کے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جو ہوگا وہ دیکھ لے گی۔ اور احتشام جو دل ہی دل میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ رہا تھا، بیا کا چہرہ دیکھ کر اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اس پر شک کر چکی ہے۔ اگر اسے اس کے مشن کا پتہ چل جاتا اور اس کے پلان کا پتہ چل جاتا تو ضرور بیا کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس سے یہ بات چھپا سکے کہ وہ پاکستان کیوں جا رہا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جائے گی۔ اس لیے اسے بے خبر رکھ کے ہی یہاں سے لے جانا تھا۔ شاہ نور خوش ہو گئی تھی، اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی، بہت زیادہ باتیں بھی بیا کے ساتھ کر رہی تھی۔ مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا، اب دیکھوں گی۔ اور ویسے مجھے اندازہ تو نہیں تھا کہ کبھی احتشام بھائی ہمیں پاکستان لے کے جائیں گے، مگر دیکھیں، کہتے ہیں نا، جس چیز کا نہ سوچا ہو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کھڑوس سے بھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمیں پاکستان لے کے جائیں گے، مگر کتنی اچھی بات ہے نا۔ وہ کپڑوں کو تہہ لگاتے ہوئے مزے سے بیا کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، اور وہ بھی اس کی بات کا جواب مسکراتے ہوئے دے رہی تھی۔ جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور 2-3 کپڑے اس کے منہ پر دے مارے۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنی ماں کو صدمے سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک تو اللہ نے نکمی اولاد دے دی ہے، ہاتھ ہے ہی نہیں جو کپڑے دھو سکے۔ جب میں نے کپڑے دھو دیے ہیں تو اتار کے تو لا سکتی تھی نا، اتنی زحمت بھی نہیں ہوئی کہ کپڑے اتار کے لاؤ۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، یہ بھی پیک کر لو۔ باہر سوکھے ہوئے اتار کے لائی ہوں۔ یہ بات آپ پیار سے بھی کر سکتی تھی، اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کتنے زور سے آپ کو پتہ ہے کتنے زور سے لگایا آپ نے مجھے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی ماں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بیا بیٹا، تم کتنی اچھی ہو، تھوڑی سی عقل اس کو بھی دے دو تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ بیا کو دیکھتے ہوئے بولی تو شاہ نور منہ بناتے ہوئے سامان پیک کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پاکستان پہنچنے دیں، پھر بتاؤں گی میں۔ وہ بھی دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اب اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ بیا بھی شانے اچکاتے ہوئے اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ لوگ پاکستان جانے کے لیے خوش تھے۔ ایک کو بس وہاں پر جانا تھا کہ ایک کو بس یہ جاننا تھا کہ وہ لوگ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، اور ایک جو اپنے منصوبہ بنا چکا تھا اور بس اسے کامیاب کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اور ان کی زندگیاں کیا موڑ لینے والی تھیں یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، البتہ سب کی زندگیاں الجھن میں آ چکی تھیں۔ دوسری طرف حیدر مطمئن تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ زرکان جیلانی اور نسرین جیلانی بے چینی اور بے سکونی کا شکار تھے۔ ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کے ساتھ غلط کر چکے ہیں۔ حیدر اپنے پروموشن پہ خوش تھا۔ اب وہ آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ غزان کو صرف فبیہہ کا پتہ لگانا تھا کہ وہ اپنے خاص آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا چکا تھا، مگر اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ بس اسے ڈھونڈتا جا رہا تھا۔ سب لوگ اپنی سوچوں میں تھے، مگر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔